اسلام کی ایک ایسی جنگ جو فتح ہونے والی تھی، لیکن صرف ایک غلطی کی وجہ سے وہ جیت ہار میں بدل گئی۔ یہ غلطی تھی ان 50 مسلمانوں کی جو تیر چلانے میں ماہر تھے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا اپنی جگہ مت چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس ایک لمحے نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے بڑی آزمائش جنگ احد کی۔ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کے دل میں آگ لگ گئی، کیونکہ ان کے 70 سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ یہ ذلت ناقابل برداشت تھی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ ہی خوشبو لگاؤں گا، نہ اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا۔ 1 سال کی تیاری کے بعد 3 ہجری کو قریش مکہ 3000 فوجیوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور دل میں تھی انتقام کی آگ۔ نبی پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ کہاں لڑی جائے۔ بزرگ صحابی نے کہا مدینے میں رہ کر لڑیں گے۔ نوجوان صحابی نے کہا مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ نبی پاک نے نوجوان کی بات مانی اور 1000 صحابی کے ساتھ احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں منافق عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اب رہ گئے صرف 700 مسلمان۔ نبی پاک نے عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے درے پر بیٹھایا اور صاف الفاظ میں حکم دیا اس جگہ کو مت چھوڑنا، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں، چاہے پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ، حضرت اسد اللہ شیر خدا دشمن کی صفوں میں طوفان کی طرح لڑ رہے تھے۔ مسلمان آگے بڑھتے رہے اور قریش پیچھے ہٹتے رہے۔ فتح نظر آ رہی تھی۔ پہاڑی پر بیٹھے تیر اندازوں نے دیکھا دشمن بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت بکھرا ہوا ہے۔ کچھ تیر انداز کہنے لگے جنگ تو ختم ہو گئی، چلو نیچے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر نے لوگوں کو روکا اور کہا نبی پاک کا حکم یاد ہے، جنگ مت چھوڑنا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 40 تیر انداز نیچے اتر گئے۔ قریش کا سپہ سالار خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمان ہر طرف سے گھر گئے۔ اس افراتفری میں کسی نے آواز لگائی نبی پاک کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر کچھ صحابہ کے ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، زخمی ضرور تھے۔ دانت مبارک شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا، لیکن چند جانثار صحابہ نے حلقہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے رکھا۔ حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ ڈھال بنا دیا اور ہاتھ پر اتنے تیر لگے کہ ہاتھ کام کرنے کے لائق نہ رہا، لیکن نبی پاک پر آنچ نہ آنے تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اسی دن سیدنا حمزہ شہید ہوئے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی نے بدلے کی آگ میں ان کا کلیجہ نکلوایا۔ یہ خبر سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا حمزہ سید الشہداء ہے۔ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ قریش مکہ واپس چلے گئے، لیکن مدینے پر قبضہ نہ کر سکے۔ اگلے دن نبی پاک نے زخمی صحابہ کو لے کر پھر دشمن کا تعاقب کیا تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد 60 سے زیادہ آیت نازل فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے 2 چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ نے صاف بتا دیا یہ نتیجہ تھا اپنی غلطی کا۔ جنگ احد ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان 50 تیر اندازوں کی ایک غلطی نے پوری جنگ پلٹ دی، اور مصیبت اللہ کی سزا نہیں آزمائش ہے۔ احد کے بعد مسلمان ٹوٹے نہیں بلکہ اور بھی مضبوط ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد بھی اگلے دن میدان میں نکلے۔
جنگ احد ہمیں یہ یاد دلاتی ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ خندق کی، جب پورا عرب مدینے کو مٹانے آیا تھا۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔